اوکے مزید کچھ کہنا آپ نے؟ ابھی 2 ہیں، پھر انشاءاللہ 2 کا. اب میں اور ایک جو پہلے دوسرے اسکالر سے آپ نے بات کی نا، انہوں نے وہ جمعہ کی نماز کے بارے میں تھوڑا کنفیوژن تھا. وہ سورہ جو جمعہ میں آیت نمبر 9 میں اللہ فرما رہا ہے نا، جب اذان جمعہ کی نماز کے لیے پکاریں تو دوڑ کے جاؤ کر کے. وہ اس کے بارے میں ایک ویڈیو سنیا تھا میں، ایک جو شیعہ عالم جو بیان کر رہے تھے یہ واجب نہیں ہے کر کے بولے، اور پھر امام زمانہ جب آئیں گے جنہوں نے جمعہ کی نماز ادا کی ہے اس کی گردنیں اڑا دیں گے کر کے ایک عالم بولے تھے، شیعہ عالم اپنے خطبے میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کر کے تھوڑا کنفیوژن تھا. رحمت اللہ عالمین کے بیٹے ہو کر یہ معرفت نہیں سوخ ہے. دیکھیں شیعہ علماء جو کچھ کہتا ہے نا، اگر وہ کوئی حدیث ہے کوئی روایت ہے تو پھر وہ حجت ہے، وہ صحیح ہے، اس کی کوئی وجہ ہوگی. اب کسی مولوی نے کیا کچھ کہا ہے مجھے اب علم نہیں، ہو سکتا ہے یہ حدیث ہو، مجھے نہیں معلوم اس کا. مجھے وہ حدیث دیکھنا ہوگا، روایت دیکھنا ہوگا، تبھی میں جواب دے سکوں گا. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح ابھی میرے ذہن میں اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دے سکوں. آپ اسی عالم سے جو یہ کہا ہے اس سے آپ پوچھیں کہ آپ یہ کہاں سے کیا. بہرحال جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کا وہ قتل کریں گے، اس میں شک نہیں ہے. بہت سارے مسلمانوں کا قتل ہوگا، اس میں شک نہیں ہے. لیکن مسلمان آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسلمان سے تو کافر کئی گنا بہتر. آپ کو تو پتہ ہے کہ مسلمان جتنا نمازی ہے اتنا فرادی ہے کہ نہیں. اور پریکٹیکل میں ایسے تو یہ بہت دھوکہ دھڑی، صرف دھوکہ دھڑی نہیں ہے بھائی. جو قرآن کے نام پر یہ بچوں کو ذبح کرتے ہیں، عورتوں کو ذبح کرتے ہیں، آپ نے دیکھا اپنے عمر میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کس قسم کے کرائمز انہوں نے قرآن کے نام پر، اسلام کے نام پر، شریعت کے نام پر مسلمانوں نے کیا ہے نا. یہ تو پوری تاریخ میں یہی چلا، آج سے نہیں ہے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں میں بھی دیکھا ہے اور تاریخ میں بھی یہی ہوا ہے. تو اگر یہ لوگ یہ تو بھائی ان کو اگر قتل نہ کریں تو بھائی تو انصاف کیسے فراہم کریں گے؟ اسی لیے بدنام بھی تو بہت ہے اسی کی وجہ سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مسلمان اسلام کو جتنا مسلمانوں نے بدنام کیا ہے اس طرح کسی نے بدنام کیا. بالکل صحیح فرما. اب آخری سوال ہے، دل بہت روح خوش ہو رہی ہے جو آپ نے وہ نور کا بارے میں بولا، محمد بن ابی بکر کا. دل مائل نہیں ہوتا تھا وہ اور آل محمد کے بارے میں. یہ آخری ہے کہ یہ علی رضا رضوی جو ہے نا، ان کے بیان میں ایک حدیث سنا. وہ حدیث یہ ہے کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شان میں فرماتے انہوں نے فرمایا کہ اب کائنات کو اگر حضور کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو نہ بناتا، اگر علی کو نہ بناتا تو حضور آپ کو بھی نہیں بناتا، اگر فاطمہ کو نہیں بناتا تو علی کو بھی نہیں بناتا کر کے ایسا میں حدیث سنا. حالانکہ اور ایک حدیث میں سرکار خود فرما رہے ہیں کہ اول ما خلق نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. تو یہ اور یہ اپوزٹ میں کنٹروورشل ہو رہے ہیں نا، اس کا تھوڑا شرح یا خلاصہ کر کے سمجھا دیجیے. یہ روایت جو ہے نا، یہ روایت جو کہا جاتا ہے کہ لولا علی لما خلقنی، اجازت دیں ایک دفعہ. یہ روایت ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، میں نے ابھی بہت کافی عرصہ ہوا ہے میں نے اس روایت کو نہیں دیکھا. یہ کوئی حدیث ہے بھی کہ نہیں؟ خطباء اس کو بہت پڑھتے ہیں، خطباء اس کو پڑھتے ہیں. ابھی جو ہے کہ اگر ولولا علی لما خلق فاطمہ، یہ اس طرح حدیث ہے. جو خلقت کا آغاز ہے اس میں احادیث بہت سارے ہیں. بعض احادیث میں یہی ہے کہ اللہ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کو. بعض روایات میں ہے کہ ان کو اکٹھے خلق کیا ہے. اس طرح روایات اس میں مختلف ہیں. اب میں نہیں جانتا بھائی جس حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کافی مشہور ہے. نہیں مجھے آپ کے علم سے جسٹ یہ ہے یا نہیں اسے بتا دیے تو قرار ہو جائے گا. اللہ کی مرضی ہے نا، اللہ جسے چاہے عطا کر سکتا ہے. دیکھیں خلقت کے متعلق یہی ہے کہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے یہ حدیث لولا علی لما خلق فاطمہ، لولا علی لما خلقنی، اگر میں علی نہ ہوتے تو مجھے اللہ خلق نہ کرتے. تو یہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. ابھی میرے ذہن کہ کوئی حدیث ہے بھی، یا اگر حدیث ہے تو کس نے روایت کی ہے، کیسی کوئی صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے، معتبر کتب میں ہے یا نہیں، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن روایات خلقت کے متعلق روایات بہت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کو. بعض روایت میں اس طرح، بعض روایت میں کہ ان کو اکٹھے خلق کیا. تو ان روایات میں اس طرح اختلاف ہے، ان کی حقیقت اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا مزید کوئی سوال ہے؟ جی سوال تو ہے، نیکسٹ انشاءاللہ میں یہ کروں گا. جی دعا کیجئے اس کام کے لیے، آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے. انشاءاللہ. بہت خوشی ہو رہی ہے، روح تازہ ہو رہی ہے، آپ جو حق کا کام کر رہے ہیں. خدا آپ کو عزت، ہم نہ بھی دیکھیں انشاءاللہ جس طرح سے ہو سکے ہمیں بھی ساتھ دیں گے.
انشاءاللہ بہت مہربانی آپ کی. خدا حافظ بھائی, خدا حافظ, خدا آپ کو زندگی دے. جی سلامت خدا رہو. حافظ, شب خدا آپ بخیر, کو بہت سچا شکریہ, بہت السلام بہت علیکم. بہت بہت. یہ جو روایت ہے نا لولا علی لما خلقنی, اس روایت کو میں نے ایک دفعہ, مجھے یاد ہے, مجھے یاد پڑتا ہے, میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی کہ مجھے مل جائے, مجھے اس وقت نہیں ملا تھا, مجھے اس طرح یاد پڑتا ہے. اب مزید انشاءاللہ اس کو تلاش کریں گے کہ ایسی کوئی روایت ہے یا نہیں. لیکن خطبہ لوگ اس طرح بہت ساری روایت پڑھتے ہیں, شیعہ بھی غیر شیعہ بھی. خطبہ جو ہیں ہمارے مقرر حضرات بہت سارے ایسے روایت پڑھتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. ان کے زبان وہ, کیونکہ وہ کتاب نہیں پڑھتے نا, وہ ایک دوسرے کی زبان سے سیکھتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے ایک نے تقریر کی, بس وہ مشہور ہو جاتے ہیں, روایت مشہور ہو جاتی ہے, پھر وہ چیک نہیں کرتے یہ کوئی حدیث ہے بھی کہ نہیں.